السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق الحمدللہ تختی نمبر 24 کا چلا ہوا ہے۔ تختی نمبر 24 میں ہم نے پڑھا ہے ادغام یرملون، یعنی اس کے 6 حرف ہوتے ہیں، یا، را، میم، لام، و، نون۔ اب اس کی جو اے سیریز ہوتی ہے، الف بھی بول دیتے ہیں اس کو عربی میں، الف اور با، تا، اس طرح کے اس کے ابجد، حوض، ان سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ اے سیریز تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اے، یعنی ادغام یرملون۔ اس کا سبق نمبر یہ کیا تھا ہمارا، ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا یہ۔ اب یہ اے سیریز بھی ہم نے سمجھ لی ہے۔ اب انہی حرفوں میں سے را اور لام کو ہم نے پڑھ لیا، سمجھ بھی لیا، اس کا سبق بھی مکمل ہو چکا۔ را اور لام ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہمارا سبق یا، میم، و اور نون کا باقی ہے، جو اس میں اگلے سبق میں ہے۔ یہ تختی نمبر 24، یہاں میں نے لکھ دیا بی، یہ یہاں پر کیا ہے، با۔ ادغام ما گننا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، و، میم، نون یعنی یومن دوسرے کلمے میں آویں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام ما گننا اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ ادغام ما گننا یعنی غنہ کے ساتھ، جیسے یا، را، میم، لام، و، نون یہاں پر بھی لکھے ہیں۔ اس میں سے ہم نے را کو بھی پڑھ لیا اور لام کو بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ اب ہمارا سبق ایک تو یا باقی ہے اور میم باقی ہے، و اور نون، یہ 4 حرف یومن، یا، و، میم، نون یہ باقی ہیں۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 4 حرف آ جائیں یومن کے، یہ اس یومن کے، تو ہم غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ہماری آواز جو ہے وہ ناک میں رک جائے گی، اس کے بعد ہم ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام ما گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ جیسے یہ ہے با، مشق ادغام ما گنہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، و، میم، نون یعنی یومن دوسرے کلمے میں آویں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام ما گنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ نے سمجھ لیا۔ جیسے ادغام یا لکھا ہوا یہاں پر، ادغام یا، یہاں پر لکھا ہوا خیرن یرہو، خیرن یرہو، اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ خا یا زبر خی، را یا 2 زبر رئی، خی رئی، یا زبر یا، خی رئی یا، را زبر را، خی رئی یا را، ہا الٹا پیش ہو، خی رئی یا رہو۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو لین، اس کا دھیان رکھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آیا تو لین ہوگا۔ اور یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد یا آ گیا، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی جو ہمارا سبق ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ادغام میں یا کا چلا ہوا ہے، یعنی یو من کے حرفوں میں سے یا۔ تو اس میں ہم نے را یا 2 زبر رئی، ناک میں آواز کو ہم نے روک دیا۔ اب بہت سے اگر اس کی پریکٹس نہیں نکلتا ہے، اس کو ایسا کرنا ہے، تھوڑا ناک ایسے دبائیں، رئی ایسے نکل جاتا ہے، را یا 2 زبر رئی، یہاں سے دبا کے رئی ایسے تھوڑی آواز کو روکنا ہے، ایک الف کے برابر۔ یا زبر یا، خی رئی یا، را زبر را، خی رئی یرا، ہا الٹا پیش ہو، خی رئی یرہو۔ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ لقوم یوقنون، لام زیر لی، قاف و زبر قو، لقو، میم یا 2 زیر می، لقومی، یا و پیش یو، لقومی یو، قاف زیر قی، لقومی یوقی، نون و پیش نو، لقومی یوقنون، نون زبرنا، لقومی یوقنون۔ لام کے نیچے زیر ہے تو ہم نے اس کو نہیں کھینچا، وہ ساکن سے پہلے زبر ہے تو ہم نے حرف لین اس کو وہ لین کی پڑھا، یعنی جلدی بھی اور اس میں جھٹکا بھی نہیں لگانا ہے، نرم آواز سے پڑھ دیا۔ اور یہاں پر تنوین ہے 2 زیر ہے، اس کے بعد کیا ہے یا، تو ہم نے اس میں ملا کے پڑھا اور غنہ کے ساتھ می ایسے کر کے۔ اور وہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ ہوگا، قاف کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نہیں کھینچیں گے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ ہوگا، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، اور نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم جلدی سے پڑھ دیں گے۔ جیسے لقوم یوقنون، می یومن، میم نون یا زیر می، یا و زبر یو، می یو، میم 2 زیر من، می یومن، میم یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے تو ہم اس کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ تنوین نون ساکن کے بعد یا آ گیا اور یومن کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو می ایسے پڑھ دیں گے، یا و زبر یو، یہ حرف لین ہے یو، میم 2 زیر من، تنوین ہے، می یومن، تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا۔
من یقول، میم نون یا زبر مئی، میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو، نون سکین کے بعد یہ آیا ہے تو ہم نے اس میں ادغام گنہ کے ساتھ کر دیا، یعنی ملا کر ہم نے گنہ کے ساتھ پڑھا، اور وہ سکین سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ ہے، لام کے اوپر اونلی پیش ہے تو اس کو ہم نے جلدی سے ادا کر دیا، من یقولو، من یقولو، وجوہ یومئذ، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجوہ، ہا یا دو پیش ہوئی، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، ہا یا دو پیش ہوئی، یا وہ زبر یو، وجوہ یو، میم زبر ما، وجوہ یوم، حمزہ زیر ای، وجوہ یومئی، ذال دو زیر ذن، وجوہ یومئذ، واو کے اوپر پیش ہے تو ہم نے اس کو نہیں کھینچا، وہ سکین سے پہلے پیش آیا تو ہم نے اس کو کھینچ دیا، اور تنوین کے بعد یا ہے، اور تو اس میں ہم نے تنوین کے نون سکین کے بعد اگر یا آئے گا تو ہم اس کو گنہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ادغام ما گنہ، یا وہ زبر وہ سکین سے پہلے زبر ہے تو لین ہوگا، میم کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم جلدی سے ادا کریں گے، حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہم نے اس کو جلدی سے ادا کیا، اور یہاں پر تنوین ہے تو ہم نے اس کو بھی تنوین کے ساتھ جیسا پڑھا، وجوہ یومئذ ان یشاء، حمزہ نون یا زبر این، حمزہ نون یا زبر این، یا زبر یا، این یا، شین الف مد زبر شاء، این یشاء، حمزہ زبر ا، این یشاء، نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو ہم نے اس کو گنہ کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے، حمزہ نون یا زبر عین، اور یا کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو نہیں کھینچا، اور یہاں پر حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہوگا، اس کو 4-5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، این یشاء، یہ ہمارا سبق تختی نمبر 24 کا سبق نمبر 3، اور یہ ہماری اس کا سبق ہے با کا، یہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی ہم نے یا کا بتایا ہے، پھر اگلی ویڈیو میں اگلے سبق میں ہم الگ الگ حرفوں کو، تاکہ یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس کو آپ جتنے بھی بار بار سنیں گے اتنا ہی آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔